أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرحين بما آتاهم الله من فضله بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہ ملے کہ ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ خوشیاں مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی، اور یہ کہ اللہ ضائع نہیں کرتا اجر مسلمانوں کا۔ وہ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہوئے بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان کے نیکوکاروں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین اکرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے
تقریری مقابلے ایک سے بڑھ کر ایک کا، کل ایک فائنل راؤنڈ تھا اور آج ہمارے تقریری مقابلے جسے ہم نے آل پاکستان کا نام دیا تھا اور پاکستان بھر کے کنٹیسٹنٹس اس میں آئے تھے آڈیشن راؤنڈ میں، سلیکشن راؤنڈ میں، لیکن آخرکار تینوں فائنلسٹ کراچی کے ہی سلیکٹ ہوئے اور تینوں ماشاءاللہ کراچی شہر کے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتاتا چلوں کنٹیسٹنٹ اے محمد وحاج زیدی سینٹ مائیکل سکول سے، کنٹیسٹنٹ بی عبد المعیز جامعۃ الانوار سے، کنٹیسٹنٹ سی عائشہ قاضی وحاج حسین سکولنگ سسٹم سے۔ بیٹا آپ تینوں کو ویلکم کرتا ہوں، فائنل راؤنڈ ہے اور آپ تینوں ماشاءاللہ فائنل راؤنڈ کے بچے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کل بھی ہم جس سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ بچی فائنل میں بہرحال اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے دوسرا بچہ کل کا مقابلہ جیت گیا اور اس نے اس سے بھی اچھا پرفارم کیا۔ تو آج بھی آئی ہوپ کہ جن کے لیے ہم نے سوچا ہوا ہے، ویسے تو آپ تینوں میں تو مقابلہ بہت ٹف ہوگا مجھے پتا ہے، کیونکہ تینوں ہم نے سلیکشن راؤنڈ میں ہی یہ طے کر لیا تھا، جب فردن آپ کو سلیکٹ کیا انڈیویجولی تو ہمیں یہ لگا تھا کہ یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے کہ جسے ہرایا جا سکے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج یہ تینوں فائنلسٹ کیا کر پاتے ہیں، اور ان تینوں کی ججمنٹ سے پہلے ہمارے جو ججز ہیں وہ بھی میرے ساتھ بطور میزبان ہی یہاں پر تشریف فرما رہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، لیکن آج میرے ججز کے بھی، میرے بھی اور پورے عالم اسلام کے منظور نظر ثنا خواں ہمارے چیف گیسٹ جناب الحاج قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ کہ آپ کی یہ سرپرائز اپیرنس ہے ہمارے لیے ان مقابلوں کے لیے، اور آج کا تقریری مقابلہ آل پاکستان بیسس پہ تھا، بلوچستان وغیرہ سے سندھ سے بچے آئے، لیکن آخرکار کراچی کے جو بچے ہیں اور وہی مقابلے میں سلیکٹ ہو سکے فائنل راؤنڈ کے لیے۔ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ یہ جو بچے تقاریر کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں اور ٹیلنٹ سامنے آتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے، بالکل اور بہت خوبصورت پروگرام ہے ماشاءاللہ یہ، اور اس نے قابل ججز ماشاءاللہ اس کا، ان کو دیکھتے ہیں بیٹھ کے، ان کے سنتے ہیں بالکل ماشاءاللہ، اور یہ جو غلطیاں ان کی بتاتے ہیں ظاہر سے دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور عین ممکن ہے کہ کل کا روزہ ہو، اور عین ممکن یہی ہے کہ کل کا روزہ ہو، اور ہمیں بھی دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری بھی کہ اللہ ہمیں کل کا روزہ نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے میں اپنے تمام تر ناظرین کا، آپ کا، اور پھر خصوصی طور پہ تقریری مقابلے کے ججز کا، جن میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جناب اشکار داور صاحب اور جناب رضوان زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ڈے فرسٹ سے آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ان بچوں کا بھی ساتھ دیا، اور آپ لوگوں نے یہاں تک پہنچانے میں ہمیں مطلب سفر آسان کر دیا، بہت سہولت فراہم کی، اللہ سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا، رمضان بھی گزر گئے، فائنل راؤنڈ بھی ہے، ایک تقریری مقابلے کو ہم سمیٹ چکے اور دوسرا اب آج سمٹ جائے گا اور فیصلہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو ایک تعلیمی ادارہ ہے کیو ٹی وی، اس کیو ٹی وی کا خوبصورت جو انداز ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان نسل کی تربیت کر کے انہیں اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پاکستان سے جوڑ دیا جائے، بالکل سبحان اللہ، تاکہ ملت اسلامیہ کے یہ سپوت کل یہ خدمت کر سکیں تنگ نظری کے بغیر۔ بالکل صحیح۔ وہ جو مزاجوں کی تنگ نظری ہے جس نے تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزار کے آج پورے ملت اسلامیہ کو شرمندہ کر دیا ہے، ہم اللہ اس کے نبی سے شرمندہ ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکے کہ جو وعدہ کر کے ہم آئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ میرے پیارے پیارے پاکستان کے بچے، ملت اسلامیہ کے نمائندہ، یہ بولنے کا سلیقہ سیکھنے کے ساتھ ساتھ کردار کا سلیقہ بھی یہاں سے سیکھ کر جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور جب یہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انہی میں بڑے بڑے نام ہوں گے، جو کوئی بلال کا غلام ہوگا، کوئی خلفائے راشدین کا، اور پھر سب یہ مل کر سارے جھرنے، یہ سارے جھرنے، کوئی سلمان گل بھی ہوگا ماشاءاللہ، اور یہ سارے جھرنے آخر میں حضور کی غلامی کے خوبصورتی کو یہ نچھاور کر کے لوگوں کو بتلائیں گے کہ دین سے رغبت، پاکستان سے محبت ایسی ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ کیا بات ہے، اشکار داور صاحب کیا فرمائیں؟ میں نے ابھی جتنے مقابلے دیکھے ہیں ماشاءاللہ بچوں نے بڑے جم کے مقابلہ کیا ہے، الحمدللہ، اور اس میں اسکورنگ کی بنیاد پہ اول دوم سمت ہوتا ہے، لیکن مٹیریل کے حوالے سے، ڈلیوری کے حوالے سے یقین کروں میں بڑا متاثر کیا سارے بچوں نے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس میں نے کل بھی کہا تھا ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے، بلکہ کسی فلسفی نے کہا تھا کہ منزلیں کتنی بھی اونچی ہوں، صحیح بات، منزلیں کتنی بھی اونچی ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں، پیروں کے نیچے، راستے آپ کے کنٹرول میں ہیں، آپ پہ
علامہ اقبال نے بڑا اچھا کہا تھا کہ اگر آپ اس دشت کی سیاح میں نکلے ہیں تو راہ رو راہ طلب گھبرا نہ جانا راہ میں لذت سیر روردی دوری منزل میں. واہ دوری منزل میں ہے تو اس میں تھوڑا سا جتنی ایفرٹ ہوگی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ نے دین بھی چلانا ہے. کل جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سجدے کے حوالے سے کہ ایک سجدے، تو اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اللہ کو اپنے دل میں بسا کے رکھیں، مقابلہ جاری رکھیں، توکل تو اللہ. اور کیو ٹی وی کو اللہ کے شکر، کیو ٹی وی کا شکریہ ضرور ادا کیجیے گا کہ اس نے ایک آپ کو نرسری دی ہے، اور اس نرسری سے انشاءاللہ بہت اچھے اچھے خطیب پیدا ہوں گے اور بہت بڑے لیڈر پیدا ہوں گے. آپ یقین کریں ہم نے ہزارہا مرتبہ یہ شعر سنا ہوا ہے، ملتا ہے کیا نماز، یہ مصرع سنا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس دن جو گفتگو فرمائی اور جس طرح اسے کنکلوڈ کیا، اور اس کے بعد یہ مصرع آپ نے ترغیب کے لیے کہا، ساری تمام تر جو گفتگو تھی وہ اتنی یادگار تھی. اور ہم یہی ڈسکس کرتے رہے آپ کی غیر موجودگی میں، اور صرف اتنی سی بات ہم کہتے ہیں لوگوں کو وہ گفتگو یاد آ جاتی ہے کہ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. اس مصرے کو سب سے زیادہ ہمارے بھائی عامر فیاضی صاحب نے بڑا یعنی اتنا زیادہ محسوس کیا ہے. بالکل. اور اس کے بعد ہم سب نے واقعی کہا کہ سجدہ نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. قبلہ اس سے قبل جو گفتگو تھی نا آپ کی کہ وہ مطلب روح کی غذا عبادت، اور پھر عبادت کے اندر عبادت کی معراج، یہ سجدہ ہے جو سر اپنے خالق کے آگے جھکے گا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. اللہ آپ کو سلام. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کی وساطت سے بچوں کو میسج دوں گا کہ بہت سے بچے آئے بھول بھی جاتے تھے. مسئلہ نہیں بیٹا، ہم بھی بہت بھولتے تھے، لیکن کمانڈ آپ کو اس کو نہیں چاہیے بھول جاؤ تو کہیں سے کوئی ملا دو اس کو. ملا دو. وہ مجھے ایک ذوالفقار کا قطع یاد آ رہا ہے کہ سکتھا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی مصرع سے پڑ گیا. بھائی واہ واہ واہ، یہ ایک دفعہ اور پڑھ دیجیے یہ والا. سردی بہت شدید سکتا تھا ایک شاعر اعظم کے شعر میں، یہ دیکھ کر تو میں بھی تعجب میں پڑ گیا، پوچھی جو اس کی وجہ تو کہنے لگے جناب سردی بہت شدید تھی مصرع سے پڑ گیا. ایکسٹمپور آدمی ہونا چاہیے آج کل آج کی کوالٹی. کیا بات ہے، ان کا ذوق ماشاءاللہ، شعری ذوق، ادب سے ایک شغف ہوتا ہے. جناب رضوان زیدی صاحب کیا کہیے گا؟ رضوان بھائی بھی آئے ہیں. بہت اچھا تقریر مقابلہ. اور محمد ذکی کیفی صاحب کا ایک شعر کہ راہ وفا میں ہر سو کاٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم. تو یہ راہ وفا ہے بیٹا کہ جو تم لوگ حق گوئی کر رہے ہو نا، اس علم کو ایک تو برقرار رکھنا، اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھنا. اور ایک چیز مشہور اور مقبول کا جو فرق ہے نا، اس کے درمیان کا سفر ہے زندگی. زبردست. ابھی یہ کیو ٹی وی ہے، ڈیجیٹل زمانہ ہے، یہ ساری تو تم لوگوں کی تقاریر آرکائیو میں موجود ہیں. تم 10 15 20 سال بعد اپنی انہی تقاریر کو اپنے بچوں کو دکھاؤ گے، جن کو پڑھا رہے ہوں گے، جن سے پڑھ رہے ہوں گے، واٹ ایور کچھ بھی ہوگا. تو یہ وہ تم نے ایک تاریخ رقم کی ہے، اپنی زندگی کا عہد بعہد اور لمحہ بلمحہ تم لوگوں کے سامنے ہوگا. تو تم لوگوں کے لیے بہت ساری نیک خواہشات. لیکن صرف مشہور اور مقبول کا جو فرق ہے نا، اس کو اپنے دامن میں جو ہے وہ بسا لو کہ کس طرح یہ فرق جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل رضوان بھائی، میں یہاں کم و بیش مجھے 7 سال ہو گئے یار میں، مجھے کئی مرتبہ کہا گیا، اور ظاہر ہے سوشل کی ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایپس آتی رہتی ہیں اور لوگ اس میں بہت زیادہ ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں. مجھ سے 1 2 لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے فلاں ایپ پہ، نام نہیں لوں گا، فلاں ایپ پہ آ جائیں، فلاں ایپ پہ آ جائیں، ہم اور آپ مل کے کوئی پروجیکٹ کرتے ہیں، ہم کوئی پلان کرتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے. تو میں نے جواب میں کہا کہ آپ کیوں نہیں آتے؟ میرے اپنے موبائل میں وہ اپلیکیشنز کبھی انسٹال نہیں ہوئی آج تک. یہ میں بتا رہا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. تو مجھ سے لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں ہمارے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ہم کولیبریشن کر لیتے ہیں، کچھ اچھا کریں گے، کچھ شاعری وغیرہ یہ وہ. میں نے کہا یار تم نا 2 چیزوں کا فرق سمجھ لو جو آپ فرما رہے تھے. مشہور ہونا اور بات ہے، معزز ہونا اور بات ہے. تو میں نے کہا کوشش کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جاؤ، لوگوں کی درمیان معزز رہو. مشہور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن معزز کوئی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معزز بنائے، مشہور ہونے سے گریز کریں، معزز بننے کی کوشش. ایک جملہ ان کے جملے میں صرف نظر کروں گا کہ بیٹا مشہور بھی اللہ پاک تمہیں کرے، آمین، اور مقبول بھی کرے، مغرور نہ ہونا. اس میں قاری صاحب کو اپنے، میں نے ان کو بخدا، میں 1974-73 کی بات کر رہا ہوں، قاری صاحب کو میں نے دیکھا آسمان، الحمدللہ آج بھی آسمان ہے علم کے. اس وقت بھی شخص کو میں نے ایسی دیکھا، آج بھی ایسی دیکھا. کوئی بہت ویری ہمبل، ڈاؤن ٹو ارتھ، کیسی ویری سافٹ لوگ. آئیڈیل ہیں یہ، آئیڈیل. دیکھیں قاری صاحب کی شخصیت کی میں یہ بات ضرور شیئر کروں گا. قاری صاحب ایک انتہائی ڈاؤن ٹو ارتھ، ہمبل، ملنسار شخصیت ہیں. اور ان کے ساتھ سفر اگر آپ نے کیا ہو، میں نے کیا الحمدللہ،
عامر فیاضی صاحب کے ساتھ، قاری صاحب کے ساتھ، یہ لوگ سفر کے بہت اچھے ساتھی ہیں اور انتہائی ہمبل ہیں. قاری صاحب مطلب جتنا وقت آپ کے ساتھ کٹے گا نا آپ کو ایک اچھا رفیق سفر ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا سفر کر کے اور جو مدینے کا مسافر ہو، ہائے ہائے جب مدینے کا مسافر کوئی پا جاتا ہوں، حسرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں، تو دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی کہ ہم بھی پہنچ جائیں. آمین آمین. اور ادب کے ساتھ پہنچے. جناب یہ عامر فیاضی صاحب کا ذکر ہوا نا، اشارہ وہی ہے. فوراً عید کے آخری دن میرا خیال ہے روزے کا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، میرا خیال آج یا کل یہ چلے جائیں گے مدینہ پاک کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے بھی حاضری کی درخواست کیجئے گا، ہم سب کے لیے دعا کیجئے گا. سرکار نے اپنے قدموں میں بلا لیا ہے آپ کو. ایک نعت پڑھوا دیجئے گا. جی بالکل آج میں پڑھواؤں گا. جن کا آپ نام لے لے کے جیے جاتے ہیں انہوں نے آپ کو پھر اپنے قدموں میں بلا لیا. اللہ تعالیٰ. جی خالد ان سے گزارش یہی ہے کہ سب کو دعاؤں میں وہاں جا کے یاد رکھیں. بالکل بالکل. ہم سب کا سلام حضور کے دربار میں ضرور پہنچائیے گا. ضرور. قاری صاحب اللہ پھر سرکار دو عالم مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کو اپنی بارگاہ اپنی جناب میں نصیب فرمایا. وہ کہتے ہیں نا کہ مولائے کائنات کی پہچان کے لیے ہم کہتے ہیں نا جنہیں مولائے کائنات کہتے ہیں نا ان کے بھی مولا رسول اللہ ہے مدینہ شریف میں. بے شک بے شک. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ہمیں اس دیار پاک کی حاضری نصیب کرے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خالق کے کرم کا ہے اشارہ شان رمضان، آقا کی محبت کا نظارہ. جی ناظرین کرام آپ کا خیر مقدم ہے. فائنل راؤنڈ ہے اور بتاتا چلوں کہ آج جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوں گے یعنی مقابلے کے ونر ہوں گے ان کے لیے سہیل شمس صاحب کی جانب سے کیش پرائز ہے اور ان کے لیے پاپولر کی جانب سے موبائل فون کا تحفہ ہے. سیویسٹن واچز کی طرف سے ان کے لیے گھڑی کا تحفہ ہے اور جی ایف ایس بلڈرز سیلانی مسالہ جات، ہمانی فریگننسز، کیو اینڈ این فلیورز، فوڈ بستی، مرحبا لیبارٹریز اور عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو بیٹا آپ تینوں کے ساتھ جائیں گے. گفٹ ہیمپر تو سب کے ہی ساتھ جائیں گے لیکن فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے کچھ گفٹ ذرا الگ بھی ہیں. جو سیکنڈ پوزیشن پر رہا کیش پرائز سہیل شمس صاحب کی جانب سے ملے گا اور شیف کی طرف سے ملے گا نان سٹک سیٹ. اس کے علاوہ سیوسٹن واچز کی طرف سے انہیں گھڑی کا تحفہ ملے گا. باقی جی ایف ایس بلڈر، سیلانی مسالہ جات، ہمانی فریگننسز، کیو اینڈ این فلیورز، فوڈ بستی، مرحبا لیبارٹریز اینڈ عابد گارمنٹس کی طرف سے تحفے ہیں جو انشاءاللہ ان کے بھی ساتھ جائیں گے. تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے کیش پرائز ہوگا سہیل شمس صاحب کی جانب سے، سیوسٹن واچز کی جانب سے گھڑی کا تحفہ اور جی ایف ایس بلڈرز، سیلانی مسالہ جات، ہمانی فریگننسز، کیو اینڈ این فلیورز، فوڈ بستی، مرحبا لیبارٹریز اور عابد گارمنٹس کی طرف سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے بھی ساتھ جائیں گے. اچھا جی وحاج زیدی مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آج میں جیتوں گا اور عبد المعیز مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جس میں تجسس ہے، ان پلانڈ سچویشن ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں. اور عائشہ قاضی تو خیر مجھے اس طرح دیکھ رہی ہیں کہ میرے انکل تو یہی ہیں، کیا کریں اب انکل تو نہیں جتوا سکتے نا، وہ تو یہ والے انکل ہیں جو ظاہر ہے جو دیکھتے ہیں وہی بولنے کے عادی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے. تینوں کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں. کنٹیسٹنٹ اے محمد وحاج زیدی سینٹ مائیکل اسکول سے، کنٹیسٹنٹ بی عبد المعیز جامعۃ الانوار سے، کنٹیسٹنٹ سی عائشہ قاضی وحاج حسین اسکولنگ سسٹم سے. آئیے محمد وحاج زیدی سر اجازت ہے. پہلے کنٹیسٹنٹ ہمارے فائنل راؤنڈ کے، میرا خیال ہے یہ آگے کر لو، آپ اس کو آگے لے آؤ. ہاں آگے لے آؤ آپ، میرا خیال ہاں بالکل ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہو گیا آج اس کو بالکل تیار ہیں آج آگے دکھائے کوئی ہے. چلیں 3 2 1 سٹارٹ. ہم وہ بےحس قوم ہیں کہ جس نے اپنی بربادی کا منظرنامہ خود تحریر کیا. جو قومیں اپنی اصل کو بھلا دیں اور اپنی مذہبی اقدار کو دوسروں کے افکار میں تلاش کریں
تو بربادی ان کا مقدر اور تباہی پیشانی کا جھومر بن جاتا ہے علی وقار. وہ اسلاف کے جو ولی تھے ایسے کہ مدحت میں نما آیا, جری تھے ایسے کہ لا سیف ولا فتح آیا, کبھی جوال کی حسرت و دعا آیا, کبھی عطا کی تمنا میں حل عطا آیا. نہ اہل دل کہیں ایسے نہ تھے جری ایسے, خدا کے نام پہ سر دے دیے سخی ایسے. اسی لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے جن کی صداقت کا نام ابو بکر ٹھہرا, وہ معزز تھے جن کی عدالت کا نام عمر فاروق ٹھہرا, وہ معزز تھے جن کی سخاوت عثمانی تھی, وہ معزز تھے جن کی شجاعت لا فتح الا علی کی کہانی تھی. تو وہ خالد بن ولید, سلطان صلاح الدین ایوبی, محمود غزنوی, طارق بن زیاد اور ابن قاسم بنے. لیکن آج ان کی روحیں نوحہ کناں ہیں کہ بے باکی اور حق گوئی ہمارا وقار تھا, لیکن مکاری اور عیاری تمہارا شعار ٹھہرا. سچے تھے ہمارے کردار و اعمال, لیکن آج پالتا نہیں کوئی ایسا جنجال. مکاریو, عیاریو, غداریو, ہجان, اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان, اور نظر نہیں آتا اس خواہش سے نجات کا امکان, کیونکہ اب تم ہو تارک قرآن. قرآن پکارا اطیع اللہ و اطیع الرسول, لیکن تم نے ہر صاحب زر و اقتدار کی اطاعت کو اپنا شعار بنا ڈالا. قرآن نے تمہیں نفس مارنے کا حکم دیا, تم اپنا ضمیر مار بیٹھے. تمہاری کشتی نجات میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا لنگر تھا, لیکن تم نے فرقہ واریت کے نام پہ اپنی بستیوں کو جلا ڈالا. قرآن نے شرم و حیا کو زیور نسوانیت قرار دیا, لیکن تم نے میرا جسم میری مرضی کے نام پہ دعا زارا اور نمرہ قاسمی جیسی معصوم بیٹیوں کو لقمہ شیطانیت بنا ڈالا. تم نے قرآن کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور شیطان کی سکھائی ہوئی ضلالت پہ گر گئے. تم محنت کش سے خود کش ہوئے, لیکن اب بھی وقت ہے سنبھل جاؤ, ورنہ تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. شکریہ. فہد زیدی, سینٹ مائیکل اسکول. خاموش نگاہوں سے کہانی سنا گیا, لفظوں کے ہیر پھیر میں اٹکا گیا مجھے. کیا بات ہے محمد فہد زیدی, بہت اچھا انداز, بہت خوبصورت جملے, بہت اچھا مجھے کانٹینٹ بھی لگا. اور معذرت چاہتا ہوں کہ میں موضوع نہیں ذکر کر سکا. آج موضوع ان کی تقریر کا تینوں کا وہ معزز تھے جسے معزز غلط العام کہا جاتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. آج اس پر تینوں نے تقریر کرنی ہے اور وہ آج اپنی تقریر پیش کر چکے ہیں. بہت خوبصورت بیٹا, اللہ تمہیں نظر بس سے بچائے. کنٹیسٹنٹ بی, عبد المعیز, جامعۃ الانوار. آئیے بیٹا, آپ کا بھی موضوع ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور اس کا اگلا مصرع ہے اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جی بیٹا تیار ہیں؟ 3, 2, 1 سٹارٹ. صدر علی وقار. لفظ مسلمان لفظ مسلم سے مشتق ہے, جس کے معنی تسلیم کرنے والا. یعنی جب تک مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم کیا, وہ مسلمان رہے, تب تک وہ زمانے میں معزز تھے. تو آئیے صدر علی وقار, پرویزی دربار میں صحابہ کی سفارت موجود ہے. قائد سفارت کے ہاتھ سے دسترخوان پہ لقمہ گرتا ہے, وہ اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں. پرویز کے درباری پوچھتے ہیں کہ زمین سے اٹھا کے بھی کوئی لقمہ کھا جاتا ہے؟ جواب آتا ہے, ہاں, سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے کے آداب میں اس کا حکم دیا ہے. پرویزی دربار میں ان بوڑھیا نشینوں کی عزت بڑھ جاتی ہے اور مدائن ان کے لشکر کو دیکھ کر دیو آمدن پکار اٹھتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر. تاریخ گواہ ہے صدر علی وقار کہ جب ہم نے من سب نبیًا فاقتلوہ کے حکم کو تسلیم کیا اور ایوبی کی تلوار سے رچرڈ کا سر اڑایا, ہم معزز ہوئے. کہ جب ہم نے قاتل المشرکین کے حکم کو تسلیم کیا اور فاروق اعظم کی صورت 3 بر اعظم فتح کیے, ہم معزز ہوئے. جب ہم نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا حکم کو تسلیم کیا اور صدر علی وقار مصر میں حملے پر سلجوقوں کی فوج آئی, ہم معزز ہوئے. جب ہم نے اطلب العلم کے حکم کو تسلیم کیا اور ساری دنیا میں سائنسی اولین کی ایجادات کی, ہم معزز ہوئے. جب ہم نے بلغوا عنی
اسلامی اور تبلیغی جماعت کی صورت اختیار کی، ہم معزز ہوئے کہ اب بے عزت ہے، یوں صاحب ایوا ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر آپ کی زمانتوں کا شکریہ۔ ماشاءاللہ گلا بیٹھا جا رہا تھا مگر حوصلے کو بیٹھنے نہیں دیا، ماشاءاللہ۔ عبد المعیز جامعۃ الانوار کنٹسٹنٹ بھی بہت اچھے انداز سے اپنی تقریر پیش کر چکے۔ اب ہمارے ساتھ آخری کنٹسٹنٹ ہے، کنٹسٹنٹ سی یعنی عائشہ قاضی، وہاج حسین اسکولنگ سسٹم۔ آئیے بیٹا، ان کی تقریر کا موضوع بھی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ جی بیٹا عائشہ تیار ہیں آپ؟ مائک ٹھیک کر لیں، لائیں میں ٹھیک کر دوں، روکیں، ٹھیک ہے؟ مائک کی بالکل فکر نہ کریں، اپنی تقریر ریلیکس ہو کے کریں جیسے ان دونوں نے کی ہے۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ شعور جب خواب عدم سے بیدار ہوتا ہے تو عقل کے سبھی دریچوں سے سوال کرتا ہے، میں کون ہوں، میرے اجداد کون تھے؟ تو عقل پیغام خودی کے سنگ کلام خدا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تم جو ہو وہ گردش لیل و نہار سے پوچھ لینا، مگر تمہارے آبا تو معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کیونکہ وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی رسی کو تھام کر ظلم کی چٹانوں اور وقت کے شیطانوں سے جا لڑے۔ تو صدر علی وقار رسول خدا نے جب حجت الوداع کے وقت کہا جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود تک یہ پیغام پہنچائے، تو پھر کیا تھا؟ احد احد کی صدائیں لیے عرب کے ریگزاروں سے نکلے تو خالد بن ولید چمکتے محلات تک کے پہنچے، تو عمر ابن علاس مصر کے احراموں کو اونٹ پر سوار ہو کر سر کرنے پہنچے، تو بی بی زینب دین کی بقا کے لیے باطل کے خلاف ڈٹ گئی، تو بی بی خولہ یرموک کے میدان میں لڑی۔ تو مجھے یہ کہنے دیجئے یہ وہی لوگ تھے کہ جن کی شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے سائے میں تلواروں کی، خشکیوں پہ کبھی لڑے تو کبھی دریاؤں میں، دیا دانے یورپ کی کلیساؤں میں، تو کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں، کیونکہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صدر علی وقار۔ جبکہ دوسری جانب ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کیونکہ ہمارے آبا راتوں کو جاگ کر رب کو راضی کرتے، جبکہ ہم راتوں کو جاگ کر موبائل فون پر ٹک ٹاک بناتے۔ ہمارے اسلاف کربل و جبل طالب میں دشمن کے سامنے ڈٹ جایا کرتے، کٹ جایا کرتے، جبکہ ہم دشمن کے سامنے کشکول لیے لیٹ جایا کرتے۔ ہمارے اسلاف قرآن کو ضامن بنا کر حضرت علی اور عمار کی صورت بطا سے فارس تک کے انصاف کیا کرتے، جبکہ ہم قرآن پر ہاتھ رکھ کر زبان بیچ دیا کرتے اور انصاف پھینک دیا کرتے۔ صدر علی وقار، ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ہمیں اطیع اللہ و اطیع رسول کے فرمان پر چلنا ہوگا تاکہ ہم بھی معزز بنیں زمانے میں مسلمان ہو کر۔ شکریہ۔ کیا بات ہے، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ عائشہ قاضی، وہاج حسین اسکولنگ سسٹم۔ جب جب ہمارے صحابہ کا، ان کے دفاع کا ذکر آتا رہا، جب جب اہل بیت اطہار کا ذکر آتا رہا تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنی تاریخ کہ جب وہ اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمارے صحابہ نے رسول انام کا دفاع کیا اور کس طرح اس راہ پر، اس صراط پر مسلسل گامزن رہے حضور کی اہل بیت۔ ذکر کیا تھا عائشہ نے بی بی زینب کا، اور میرا دل اور میری توجہ وہاں اس طرف چلی گئی۔ میں انہی کے لیے، انہی کی بارگاہ میں، کیونکہ ایک یہ سب بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، لیکن ایک بیٹی نبی کی بیٹی تھی اور ایک بیٹی علی کی بیٹی تھی، تو میں اسی بیٹی کو خراج پیش کرتے ہوئے بریک لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر ہم اعلان کریں گے۔ خدا کی رحمت مدام تم پر، ردائے خیر الانام تم پر، بطول کا نور تام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ملوکیت جیسے غم کدا تھی، یزیدیت زلزلہ زدہ تھی، ہے ختم زور کلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ وفا کے پیکر شمار ہوتے وہاں جو ہوتے، وہاں جو ہوتے، وہاں جو ہوتے، وفا کے پیکر شمار ہوتے وہاں جو ہوتے، نثار ہوتے، نبی کے سارے غلام تم پر، علی کی بیٹی سلام تم پر۔ ملتا ہوں وقفے کے بعد۔
खालिक के करम का है इशारा शान रमजान आका की मोहब्बत का नजारा शान रमजान दुनिया के गरीबों का सहारा शान रमजान फिर सारा खुशामदीद नाज़रीन इकराम, आपका खैर मकदम है। और हमारी ये गुड़िया, हमारी शहजादी मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं और इनका नाम है रिदा फातिमा। रिदा फातिमा की कल हुई है रोज़ा कुशाई और रिदा फातिमा की रोज़ा कुशाई में हम भी मौजूद थे। बहुत मज़े के खाने खिलाए गए। आखिरी रोज़ा ख़ता के सामने यार अब अता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है बशर ख़ता के लिए। रिदा फातिमा आ गई है मेरे साथ मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देने और मैं इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करता हूँ और ये कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक झलक, क्योंकि ये जब छोटी थी तो ये आती नहीं थी, अब ये बड़ी हो गई हैं तो अभी आ गए हैं ना मेरी, है ना। कल रोज़ा खुला ना आपका, बहुत सारे तोहफे मिले ना, तो अंकल के लिए तो कुछ भी नहीं लाई थी अंकल। अब वो बच्चे मुझे मशहूर हो गया हूँ मैं, बच्चे कहते हैं अंकल देने के बजाय मांगना शुरू कर देते अंकल। चले, ये रिदा फातिमा आज मेरे साथ होस्ट करेंगी और फाइनल राउंड में इंशाअल्लाह कुछ कोई ना कोई गिफ्ट भी हम रिदा से दिलवाएंगे बच्चों को। और इस वक्त फैसले का मेरा दिल नहीं चाह रहा यार तुम लोग को फैसला बताया जाए। वजह ये है कि तुम में से अगर कोई सेकंड थर्ड भी होता है ना, वो भी नहीं, मैं चाहता हूँ तीनों को फर्स्ट मिलना चाहिए। तीनों ने ऐसी तकरीर की है। चलें जी, अपना डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब भी, आशकार भाई भी, रिजवान भाई भी जब तक तैयारी कर रहे हैं, मैं सर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आज का मुकाबला, कल आपने कहा कि ऐसा ऐसा टैलेंट देखने में आया, आज कैसा कैसा टैलेंट देखने में आया आप? मैं कुरान की एक आयत है जी, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, सही, उसमें फरमाया जा रहा है कि हमने इंसान को बेहतरीन सांचों में ढालकर बेहतरीन सलाहियतों के साथ पैदा किया है। इन बच्चों को देखकर मुझे ये आयत पढ़ने को जी चाह गया। वाह वाह, इतनी सलाहियत माशाअल्लाह, इतनी सलाहियत माशाअल्लाह। मैं यकीन करें जब ये बच्चे तकरीर कर रहे थे तो मुझे इधर उधर देखने का मौका नहीं मिला, मैं मुस्तकिल इनको देख रहा था। अल्लाह अकबर, यानी महव था मैं इनके बोलने में। वाह, इतना माशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और मजीद तरक्की नसीब फरमाए और इनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनके असातिज़ा को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाअल्लाह इतने अच्छे माशाअल्लाह आपने इनको तैयारी कराई। सुभान, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चे बोले। कारी साहब बहुत शुक्रिया कि आप माशाल्लाह तशरीफ भी लाए और आपने ऐसा, हमारे मुफ्ती साहब भी वहाँ तशरीफ फरमा है। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब भी आ जाएं और जनाब आमिर फयाजी साहब से गुजारिश करूँगा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सैयद नवेदुल हसन जैदी साहब भी आ जाएं। वजह यह है कि आखिरी मुमकिन है कि आज आखिरी रोज़ा, ये भी मुमकिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आज के दिन भी जो इनामात हैं आप भी तशरीफ ले आएँ, आप भी प्लीज़ आ जाइए। मुफ्ती साहब आप भी आ जाइए। जब हम इनामात दे रहे हैं तो हमारे साथ मैं अपने जजेस से भी गुजारिश करूंगा कि अनाउंसमेंट के वक्त या रिव्यूज़ के वक्त हमारे साथ यहाँ खड़े रहें ताकि हम लोग सब यहाँ पे आ जाइए, प्लीज़ आ जाइए। और बस वक्त हुआ है फैसले का तो हमारी पूरी टीम मौजूद होगी। आ जाइए सर, यहाँ आ जाइए, साथ आ जाइए जी, साथ यहाँ आ जाइए जी। मुफ्ती साहब आ गए माशाल्लाह, सब आज तो आ गई गुड़िया हमारी, आ जाइए बड़े अरसे बाद। हाँ 4 साल से बुला रहे हैं हम, आ जाइए। ये गुड़िया भी आ गई। कल रोज़ा को रखा है इन्होंने, कल इनकी रोज़ा कुशाई हुई है। कल रोज़ा कुशाई हुई है इनकी, रिदा फातिमा की माशाल्लाह। चले, बहुत प्यारी है भी रिदा फातिमा, निदा, अच्छा निदा फातिमा, निदा फातिमा नाम है इनका। निदा भी तो किसकी है? हाय हाय। मुफ्ती साहब कहते हैं हमारे यहाँ हमारे पूरे खानदान में जब भी बेटियां पैदा होती हैं तो हमारे वालिद ने सख्ती से कहा हुआ है कि फातिमा नाम के बगैर कोई नाम ना रखा जाए, कोई भी नाम हो तो फातिमा के साथ हो। और इसी तरह फिर इनके यहाँ माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे बच्चे भी हमारे यहाँ। कहाँ गए मुस्तफ़ा रज़ा और वो? आ जाए आप भी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। चले जी, बिल्कुल ठीक है। फैसले का वक्त चला और इससे पहले कि फैसला सुनाया जाए डॉक्टर मोहम्मद अहमद काजी साहब के कमेंट्स और आशकार भाई के, आज फाइनल राउंड है, कैसा लगा, कैसा रहा कंटेस्टेंट से? आज कोई अगर छोटी बड़ी गलती हो गई तो उसकी वजाहत हो जाए और फिर पता ये चल जाए कि आज का मुकाबला कौन जीता है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर का ऐलान होगा। मैं सबसे पहले करूँगा कि माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं ये सब।
لیکن وہی غلطیاں بنیادی جو ہیں وہ جو پہلے دن سے چل رہی ہیں اب تک نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس طرف ضرور اشارہ کروں گا کیونکہ ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ نتائج تو ضرور آئے لیکن اصل نتیجہ زبان و بیان کا ہے. بیٹا اصل میں اور اصل میں فرق ہے. اصل کہا جاتا ہے سر, یہ تو سب نے سنا ہے, سر کہہ رہے ہیں آپ, میں ایک کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اور پھر معزز, بالکل صحیح سلمان گل صاحب نے اشارہ کیا تھا, معزز ہے وہ اصل لفظ, معزز کہا جاتا ہے, غلط العام ہے. نجات اور نجات میں فرق ہے. نجات کہا جاتا ہے, نجات نہیں کہا جاتا. جب یہاں کھڑے ہوں گے تو نجات کہیں, گھر میں جا کے چاہے جتنا چاہے نجات کہتے رہیں. لیکن اچھا ہیوی فائنل راؤنڈ, فائنل ہے, اس میں تو غلطی. اب یہ جسم اور جسم میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا خیال رکھنا ہے. پھر سنبھلنا اور سول اور سنبھل دونوں میں ذرا سا احتیاط کیجئے. جب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو آل کو ضرور شامل کیجئے, اس کے بغیر نہیں ہوتا معاملہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی ہیں ہمارے, انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے درود ہو گیا, لیکن آل کو ضرور شامل کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. اور حکم میں فرق ہے. بالکل صحیح. حکم کہیے آپ, حکم ہے اصل. اور حجۃ الوداع اور حجۃ الوداع جو صحیح ہے وہ ودا ہے, لیکن ودا بھی کہتے ہیں غلط العام میں. تو کچھ یہ چیزیں تھی. ساتھ ہی ساتھ جو باڈی لینگویج ہے آپ کا ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, وہ بہت اچھا ہے. اور میں سب کی ہمت افزائی کروں گا, میرے نزدیک آپ سب جیتے ہوئے ہیں. اچھا آشکار بھائی سے قبل مفتی صاحب, آج کا مقابلہ آل پاکستان تھا, بلوچستان, سندھ اور دیگر مقامات کے بچے آئے تھے. آخرکار تینوں بچے میرے آپ کے شہر کے سلیکٹ ہوئے, تینوں فائنلسٹ, جن میں وحاد حسین زیدی اور عبد المعیز اور عائشہ قاضی. آج ان تینوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے. کیا فرمائیں گے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے, کوئی آگے پیغام دے دیں نسلوں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ میں چھوٹا سا ایک بچہ ہوں اور کام کروں گا بڑے بڑے, اور کر کے دکھایا. ان چھوٹے بچوں نے کام کر کے دکھایا. اچھا میں شروع سے اس درمیانے بچے کو دیکھ رہا ہوں. بالکل عبد المعیز, یہ بالکل کنٹینیوسلی لگا ہوا ہے, کچھ نہ کچھ کرنے کی آواز بیٹھ بھی رہی ہے, مطلب چیخ رہا ہے بچہ, مطلب اس نے اپنے آپ کو 29 رمضان میں پہنچا دیا, آخرکار یہ پہنچ ہی گیا. صحیح بات. کہتے ہیں کہ من جدہ وجدہ, جو کوشش کرتا ہے پا جاتا ہے. تو انہوں نے کوشش کی, ماشاءاللہ پا گئے ماشاءاللہ. اور ہمارے محترم جناب آشکار داور صاحب, ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب, رضوان زیدی صاحب, ماشاءاللہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ججز کے فرائض سر انجام دیے. بالکل آپ ماشاءاللہ پورے مہینے آپ محنت کرتے رہے. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ماشاءاللہ, تو اس وقت جو بھی محنت کر رہے ہیں وہ سامنے موجود ہیں. اس وقت ہمارے نوید زیدی صاحب ہیں, عامر فیاضی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور دو جہاں کی خیر اور برکت عطا فرمائے. اور ARYQ ٹی وی کے جو ستارہ ہے نا, اس کو ہمیشہ ترقی کی راہوں پر رکھے. اللہم آمین, اللہم آمین. میں ہمارے سید نوید الحسن زیدی صاحب سے ضرور یہ پوچھوں گا کہ ان تینوں بچوں کی تقریر سن کے آج آپ کو کیسا لگا, ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ؟ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیلنٹ ہمارے سامنے آیا ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارے ججز کی جو ہے ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا ٹیلنٹ ہمارے اس والے مقابلے کی چنا. اور وہ آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ تینوں کے اندر مقابلے کے اندر یہ بالکل ہم نہیں کر سکتے کہ کون فرسٹ ہے, کون تھرڈ ہے. تینوں بالکل برابر کے ہیں, صرف ذرا سا کوئی فرق ہوگا تو یہ ٹیکنیکلی طور پہ دیکھیں گے, لیکن کوئی اس میں وہ نہیں ہے. بالکل اس کے اندر بالکل زبردست بات کی آپ نے. جناب عامر فیاضی صاحب کیا کہیے گا, آج کا مقابلہ تینوں بچے ماشاءاللہ آپ کے سامنے. مجھے بہت اچھا لگا تینوں کو سن کے, اور بہت اچھی تیاری کے ساتھ اور فورس کے ساتھ آئے. یہ ہمارے بیچ والے تو بہت زیادہ جان لگا رہے تھے آج بھی. آج گلا بیٹھ گیا ان کا. بس یہ ابھی تو سر آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. آپ نے وحاد اور عائشہ کو نہیں سنا آج, انہوں نے آج زور لگانا. اچھا تینوں کے لیے میری بہت دعائیں ہیں, باقی فیصلہ تو ججز نے کرنا ہے. بالکل کون فرسٹ ہے کون سیکنڈ ہے یہ فیصلہ قاری صاحب ججز ہی کریں گے. ہاں جی. ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب کے بعد آشکار داور صاحب, کیسا رہا مقابلہ آج کا؟ ماشاءاللہ آج کا مقابلہ بہت سخت اور ٹف مقابلہ تھا. بالکل صحیح. اور میں بتاؤں اس مقابلے میں پہلی دفعہ ہم ججوں کے درمیان اختلاف ہوا. پہلی دفعہ اچھا اختلاف ہوا ہے. اچھا ہم نے پھر اوسط کا سہارا لیا ہے. اچھا بالکل ٹھیک, سہارا لیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے کیا کیا, میں اپنی آبزرویشن دیتا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی تھی. وہاں جن کا کنٹینٹ تھوڑا ویک تھا بیٹا, جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس طرح آپ کا کنٹینٹ, مائک تھوڑا قریب کر لیں جی, وہ آپ کا کنٹینٹ جو ہے نا تھوڑا ویک رہا. اور تلفظ کی غلطیاں ڈاکٹر صاحب نے بتائیں وہ بھی آپ کی. اور جو میں اب سے پہلے مقابلوں میں آپ میں چیز دیکھتا رہا پچھلے میں جو ان کا تھا, وہ آج مجھے نظر نہیں آئی. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اچھا عبد المعیز جو ہے آپ کی ڈلیوری بڑی اچھی تھی,
बहुत आपने मुझे मुतासिर किया, कंटेंट भी आपका बेहतर था और बॉडी लैंग्वेज से क्या ही कहने हैं, कभी ये हाथ चल रहा है, कभी ये हाथ चल रहा है, कभी खुद उछल रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी। और आयशा आपका कंटेंट बड़ा अच्छा था, आपने तकाबली जायजा पेश किया कि ये थे मुसलमान और ये आज के हैं, उस वाले से बड़ा आपने मुतासिर किया। लेकिन एक वही बात बेटा पहले मैंने आपको कहा था कि आप तकरीरों में पिचेस का ख्याल किया करें, कि जैसे संगीत में होता है ना आगे इस तरह स्पीचेज में भी होता है कि कहाँ पे आपने लो करना है, कहाँ हाई करना है। यूँ समझे जजेस सो रहे होते हैं, आपने जजों को उठाना होता है, तो उस और वो महज सीख के नहीं उठाया जा सकता, उसके लिए मल्टीपल वेरिएशन चाहिए। तो बहरहाल तीनों बच्चों ने अच्छा मुकाबला किया और औसत की बुनियाद पे क्या फैसला है वो रिजवान भाई बताएं। औसत की बुनियाद पे हो रहा है फैसला और आज तीनों में हो गया इख्तिलाफ। पहली मर्तबा नहीं इख्तिलाफ नहीं हुआ, राय में इख्तिलाफ नहीं, फैसले में हाँ जी मुशावरत है, कुछ ना कुछ मुशावरत है, मुशावरत जी। अच्छा चले कोई बात नहीं, मुशावरत में इख्तिलाफ तो उम्मत के लिए रहमत है ना। सही बात। असल में बात वही है कि आशकार भाई ने कहा जुमला मोतरज़ा जजेस सो रहे होते हैं, आप उनको उठाते हैं। अच्छा मुझसे मुफ्ती साहब ने कहा कि आज कौन जीता है, मैंने कहा अभी तक नहीं पता। ये आज पहली मर्तबा हुआ है कि आज फैसला, अभी तक मुझे भी नहीं पता अभी तक। हाँ अच्छा ये औसत फैसला क्या है? औसत हाँ सही। हकीकी मायनों में जरा मुश्किल फैसला था। आपको आज तीनों के मुतालिक क्या ओपिनियन? बहाज आज अपने उस जोबन पर नहीं था जो उसने पिछले मुकाबले तकारीर की थी। मुईज ने अच्छा फ्लो अच्छा था, थ्रो अच्छा था। आयशा में भी आज ज़रा सा जज्बे की कुछ कमी थी, कंटेंट बेटा अच्छा था, लेकिन वो जो रेलेवेंसी जो एक उमूमी तासुर कायम करने वाली बात होती है ना, उसमें थोड़ा सा 19-20 था। लेकिन तुम तीनों अपने अपने डगर के मतलब अपनी अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखने वाले मुकर्रिरीन, और जिस तरह सर ने बारहा कहा है कि तीनों ही फाते हो, लेकिन एक एक नंबर का फ़र्क है और वो फ़र्क जो है वो किसी की पोजीशन पहली कर देगा, किसी की दूसरी, लेकिन स्टेज तुम सब ने सेम शेयर किया है। तो मैं फैसला मुत्तफ़िक़ा फैसला सुना दूं। जी जी जी। अव्वल का या पहले सोम? मेरा ख्याल है अव्वल, कल भी अव्वल हो गया था, आज स्वयं सुना ना कि चले तीसरी पोजीशन। लेकिन एक गलतफहमी दूर कर दूं, खास तौर पर हमारे भाई सलमान गोई साहब की, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा इत्तेफाक था, इत्तेफाक है सर, वो तो और ये मालूम है, तो है ही इत्तेहाद और इत्तेफाक का मसला है, वो तो मुझे मालूम है। आज स्कोरिंग मैं कह रहा हूँ आपने जो फरमाया, आपकी बात की तायद की मैंने कि आज पहली मर्तबा फैसले में यानी आपस में गहराई में गया, बहुत ज्यादा गहराई में गया। बिल्कुल सही। अब गहराई से मेरे ख्याल ऊपर आ चुके हैं वापस और अब देखते हैं कि क्या फैसला है। जो स्वयं पोजीशन है, स्वयं पोजीशन, थर्ड पोजीशन होल्डर। फिर आज कल के जुमले को दोहराऊं, अगर घर में फैसला होता तो यकीनन बेटी के हक में होता, ठीक है, लेकिन क्योंकि नंबरों की बुनियाद पर फैसला किया जा रहा है तो हमारी बेटी आयशा जो है तीसरे नंबर पर आई। अगर बेटा घर का फैसला होता तो आयशा काजी वहाज हुसैन स्कूलिंग सिस्टम थर्ड पोजीशन होल्डर रही हैं। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल अमजदी साहब ट्रॉफी देंगे, जनाब कारी वहीद जफर कासमी साहब देंगे अपने हाथ से ये कैश प्राइज, और जी सुहेल शम्स साहब की जानिब से ये कैश प्राइज है। और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए जो हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल सर्टिफिकेट है वो मैं गुजारिश करूंगा जनाब सैयद नवेदुल हसन जैदी साहब से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ARY QTV सैयद नवेदुल हसन जैदी साहब अपने दस्ते मुबारक से आयशा काजी को दे रहे हैं। आयशा के लिए बहुत सारे तोहफे बेटा आपके लिए आज। देखिए मुझे इतनी खुशी इस बच्ची की अदा देख के हुई है कि आज ये थर्ड पोजीशन आपने अनाउंस किया और इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हमारी बच्चियां, अल्लाह हमारी सब बच्चियों को ऐसा शुक्र वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाए कि जैसा भी घड़ी हो, जैसा भी अल्लाह की जानिब से फैसला हो, हम मुस्कुरा के उसको कबूल करें। शाबाश बेटा, बहुत मुबारक। आप यहाँ आ गई ना, आप विनर है मेरी नजर में। आयशा काजी के साथ जाएंगी सिविस्टन वॉचेस की तरफ से घड़ी का तोहफा, GFS बिल्डर, सैलानी मसाला जात, हिमानी फ्रेगनेंसेज, Q&N फ्लेवर्स, फूड बस्ती, मरहबा लेबॉर्ट्रीज, आबिद गारमेंट्स के तोहफे जो इंशाल्लाह आपके साथ जाएंगे। आइए बेटा आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी। सेकंड या अब मेरा ख्याल है नहीं, अव्वल अनाउंस कर दें तो मेरा ख्याल है बिल्कुल जनाब, अब जाहिर सी बात है कि सब कह रहे अब अव्वल हो जाए मेरा ख्याल। अब हो गया काम खराब। एक मिनट, इन दोनों हो अब काम खराब, अब थ्रिल। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है? कौन बता, कौन फर्स्ट आया? ये राय देंगे भाई। बता भाई कौन फर्स्ट आया? मैं फर्स्ट।
अच्छा वहाँ जैदी भाई मैं मुझे अपने आप पर एतमाद है। मुझे अपने आप पर एतमाद हो। ये दोनों कॉन्फिडेंस। ओ भाई ये बच्चे नहीं थोड़ा है सा ना, ये एतमाद- बच्चे हैं ना, ये कच्चे हैं। थोड़ा सा एतमाद हम पर भी कर लें। जी जी आप पे भी है। मैंने अभी देखा है हाँ हाँ मुकाबले पर था ना, हाँ इशारों में ही तकलीफ अब माइक 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 दे जरा माइक दे। जी जी ये बच्चा यहाँ बैठा हुआ इशारों में तकरीर कर रहा था। पूरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस जब हम हाँ बिल्कुल मुझे जी एक नंबर के फर्क से, फर्स्ट एक नंबर के फर्क एक नंबर के फर्क से अच्छा। पोजीशन गई है, पहली पोजीशन अच्छा अब्दुल मुईस के। अब्दुल मोइस जामिअतुल अनवार। आइए बेटा फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड नहीं बोला भाई अब तो अच्छा मुंह बना। फर्स्ट पोजीशन होल्डर अब्दुल मोइस जामिअतुल अनवार से बेहतरीन कंटेंट की वजह से एक नंबर सिर्फ जो है, वरना वहाज को हराना आसान नहीं था बेटा। ये बता अगर वहाज मजबूत से बोलने वाला है, अगर वहाशा भी अगर वहाज तकरीर जैसी तकरीर आज कर जाते और ये गलतियां ना होती जो फाइनल राउंड में हुई हैं, तो फिर वहाज लाजमी सी बात है। ट्रॉफी ARYQTV की जानिब से हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल सर्टिफिकेट है। चले कोई बात नहीं, हमारे सारे बच्चे आज खुश हैं भाई, फाइनल राउंड तक पहुंच गए, इन्हें पता है हम ही विनर हैं। अच्छा जी, पॉपुलर की जानिब से मोबाइल फोन का तोहफा है, वेस्टर्न वॉचेस की तरफ से घड़ी का, और जिस तरह के मैंने बताया GFS बिल्डर, सिलानी मसाला जात, हिमानी फ्रेग्रेंसेस, क्यूएन एंड फ्लेवर्स, फूड बस्सी, मरहबा लेबॉर्ट्रीज और आबिद गारमेंट्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो अब्दुल मोइस के साथ जाएंगे। आइए बेटा आ जाइए। चले मेरा विनर मोहम्मद वहाज जैदी, ये हमारा विनर, मेरा विनर है बच्चा। फिल्म साहब की जानिब से कैश रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ट्रॉफी ARYQTV की जानिब से जो हमेशा सिर्फ एक नंबर के फर्क से आज वहाज जैदी सेकंड पोजीशन पर हैं। डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब के हाथ से मैं ये ट्रॉफी मिलवाना चाहता हूँ जी ARYQTV की तरफ से। और हाजी अब्दुल रज़ाक मेमोरियल सर्टिफिकेट जो दिया जा रहा है, ये इसमें कोलैबोरेशन हुआ है ARYQTV और स्टार मार्केटिंग वालों का, उन सभी का बहुत शुक्रिया जी। ये ट्रॉफी जो है माशाल्लाह डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब के लिए ARYQTV की तरफ से जी। अच्छा, मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान अमजदी साहब कह रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आशकार दावर साहब के लिए अगली ट्रॉफी। मुफ्ती साहब मेरे उस्ताद भी हैं। अल्लाह जैदी साहब को जैदी साहब देंगे जी, जैदी साहब को जैदी साहब देंगे। और बिहाइंड द सीन मुझे हाशिम रजा जैदी भी याद आ गए, क्या बात है। सैयद नवीदुल हसन जैदी साहब ने जनाब रिजवान जैदी साहब को पेश की ट्रॉफी, और ये तमाम तर तोहफे जो मेरे तीनों बच्चों के साथ जाएंगे। बच्चों मुबारक हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर सब जीते हुए हैं, सब जीते हुए हैं, सब खुश हैं, सब खुश अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। नो डाउट नो डाउट। और वो मुकर्रराना अंदाज और वो शोला बयानी जो रोस्टम की रिक्वायरमेंट थी, वो माशाल्लाह तीनों में पूरी है। सलमान भाई जी कर मैंने जो इनमें कॉन्फिडेंस देखा है ना, अल्लाह इतने यानी एतमाद के साथ ये तकरीर कर रहे थे, कमाल है। अल्लाह अल्लाह। बहुत मैं चाहता हूँ कि हम जब यहाँ से अभी ऐसे ही खड़े खड़े रुखसत हों तो एक शेर नाज शरीफ का मुफ्ती साहब जो फरमा रहे हैं वो सुनते हैं। इसके बाद दो बातें कहूँगा। जी जी जी। मैंने इस बच्चे को ना पहले नहीं देखा, हाँ, अभी देखा। सही। तो ये माशाल्लाह दोनों का मुकाबला बराबर होगा। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन हो सकता है कि ज़ाहिर है कि आज एक खुद एतमादी में ज्यादा हो, सही, और वो लूज कर गया हो। बिल्कुल। बाकी मुकाबला दोनों का एक नंबर का फर्क हुआ, सिर्फ एक नंबर। अल्लाह ताला उसमें भी इख्तिलाफ रहा है। फरमाए आमीन। बेटा आप लोग हमारी जो ना मुस्तकबिल हो, हमारा फ्यूचर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बहुत बुलंदियों पर और तरक्की की शाहराह पर ले जाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। शऊर व फिक्रो नज़र के दावे हद तायुन से बढ़ ना पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहाँ मकाम मोहम्मदी है। अलाज कारी वही ज़फ़र कासमी साहब एक शेर पढ़ेंगे, हम इनके साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बेटा आप तीनों आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ आ जाओ जी। आमिर भाई एक माइक आप भी ले लें साथ। कारी साहब फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकार
راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی میں ایک ہاتھ سے دے سنبھالے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہ یہ غات خالی نہ وہ غات خالی دعا کے لیے اٹھتے تو کیسے نہ یہ غات خالی نہ وہ غات خالی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے طلبوں کے بوسے لیے عرش نے جن کے طلبوں کے بوسے لیے عرش نے جن کے طلبوں کے بوسے لیے عرش
शरफ पाकी हुर्मत पे लाखों जिस तरफ उठ गई दम में आ गया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस खुदा भाती सूरत पे लाखों क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा अलवदा 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 माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान नेकियां कुछ ना हम कर सके हैं आह इसिया कुछ ना हम कर सके हैं आह इसिया में ही दिन कटे हैं आए गफलत में तुझको गुजारा अलवदा 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 माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा जब गुजर जाएंगे माह 11 तेरी आमद का फिर शोर होगा क्या मेरी जिंदगी का भरोसा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQTV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।